الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے دستور زندگی بنا کر بھیجا. قیامت تک آنے والے ہر انسان کو قرآن کریم کے ذریعے انسانیت کا اور سماجی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق پڑھایا جاتا ہے. قرآن کریم ایمان والوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے، مینار نور بھی ہے. قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لائے تو ایمان کس طرح سے لائے؟ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم پر ہم نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ طرز عمل کیا ہو؟ تو قرآن کریم پر ایمان لانے کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک آیت پر ایمان لانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری. پھر چاہے وہ آیت جو ہے قرآن کریم کی وہ محکمات میں سے ہو یا متشابہات میں سے ہو، کوئی بات عقیدے کے تعلق سے ہو یا اخلاق اور عادات کے تعلق سے ہو یا برتنے کے تعلق سے ہو، بہرحال قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے. چنانچہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو انسانیت اپنانا کس طرح سے ہے، انسان کو انسان بننا کس طرح سے، اس کا ایک اصول بیان کیا. انسان کی کامیابی کس کے اندر مضمر ہے، کس چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو باری تعالیٰ نے واضح فرمایا. اس اصول پر جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اپنی زندگی گزاری گئی، تو انشاءاللہ روز محشر کامیابی اور کامرانی کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہوگا. پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت کی جانب سے، سکسیس ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کی جانب سے دے دیا جائے گا. آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوه، وہ چیزیں جو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لے کر آئے، فخذوه، اسے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، اپنی زندگی کو ان اصولوں کے اور ان طریقوں کے مطابق جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ڈھال دو، بنا دو.
اپنی زندگی کو سرکار کے طریقوں کے مطابق کرو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس چیز سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ قرآن کریم نے اصول بیان کر دیا کامیاب شخص کی زندگی کا، کہ کیسے آدمی اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جا سکے۔ اب یہ جو اصول بیان کیا تو ان اصول کا تقاضا بھی کیا ہوتا ہے کہ اس اصول کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بناوے، لیکن کیسے بناوے، ان اصولوں پر کیسے چلے، اس کو سمجھنے کے لیے ان اصولوں کے جاننے والوں کے پاس اور ان اصولوں پر عمل کرنے والوں کے پاس جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، اور اپنے تمام مسائل کا حل ان سے پوچھنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہیں اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہیں، اور عصر حاضر کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثہ ہیں یعنی علماء کرام، ان سے جا کر سیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ میری زندگی کے اندر، میری لائف کے اندر، میرے جیون کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ جو ہے پرابلم پیش آئی ہے، تو اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے شریعت کی روشنی میں، اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے سنت نبوی کے اندر، اس کو پوچھنا پڑے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اور جن جن چیزوں سے واضح طور پر سرکار نے منع فرمایا ہے رکنا پڑے گا، اور واضح طور پر جن چیزوں کا کرنے کا کہا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو کرنے کی چیزیں، اس کے بعد نہیں کرنے کی چیزیں سمجھتے چلو۔ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا جو ستون ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 5 ستون ہیں ایمان کے۔ بنی الاسلام علی 5، نماز، روزہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان قرآن کریم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اور اللہ کے رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ نماز کو لازم پکڑے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بار بار نماز کی طرف ہمیں جو ہے متنبہ فرمایا، نماز کی اہمیت کو بیان کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر نماز کا بڑا اہتمام رہا، حتیٰ کہ آخری عمر کے اندر جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ مسجد تک تشریف لے جا سکے، 2 صحابیوں کے سہارے خود سرکار مسجد کے اندر تشریف لاتے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اور اس کی جو ہے اصل کا اندازہ ہوگا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کے اندر تشریف لاتے مسجد کے اندر، تو آج تو اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، ہمارا کیا اہتمام ہے نماز کا۔ 5 وقتہ نمازیں ہم مسجد کے اندر با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لیتے، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دے۔ اس وجہ سے سرکار کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نماز کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، یہ تو پہلا تقاضا ہو۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں پر بھی جو ہے دوام فرمایا، اور رمضان کے روزے جو ہے فرض ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل تھا، اور اللہ نے یہ روزے فرض فرمائے ہیں۔ تو جب نبی سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر تو نبی کا عمل بھی مل گیا، تو روزے کی اہمیت بھی بڑھ گئی، تو روزوں پر ہم عمل کریں، روزے رکھیں جب روزے فرض ہو ہم پر رمضان کے مہینے کے اندر۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ نے فرمایا اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ نے مال دیا تو حج کرے۔ تو جب مال ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور زبان سے کہتا ہے کہ مجھے سرکار سے محبت ہے، تو وہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ میرا ایمان ہے قرآن پر، تو قرآن نے تو کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لیکن تم تو زکوٰۃ کہاں ادا کرتے ہو؟ گویا کہ قرآن کے جو پر ایمان لائے ہو تم، اور قرآن پر تمہارے ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ادا کی جائے۔
اللہ نے مال دیا، بعض لوگ حج نہیں کرتے، ابھی نہیں بعد میں جائیں گے، ابھی تو شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ پراپرٹی لینی ہے. نہیں، مال آ گیا، اللہ نے کہا ہے اگر مال دے دیا اور تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم پر حج فرض ہو جاتا ہے تو تمہیں حج کرنا پڑے گا، دوسری فکروں کو دنیا کی چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ حج کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا اور روزے رکھنا اور اللہ پر ایمان لانا، کلمہ طیبہ کا پڑھنا، یہ سب تقاضا کرتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان اس سے کامل ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں دنیا کی چیزوں سے افضل اس لیے ہے کہ یہ فکر عقبہ کے قبیل سے ہے، آخرت کی فکر کے قبیل سے. لیکن ہم دنیا کے اندر اتنے مست و مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں. جبکہ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر اپنے شعر کے اندر ایک جو بات بیان کرتا ہے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا تو آنی جانی ہے، دنیا تو آنی جانی ہے، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور اس کے اوپر ہمیں یقین ہے. لیکن دنیاوی زندگی ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں یقین نہیں اور ذرہ برابر اور پل بھر کا دنیاوی زندگی کا بھروسہ ہے. فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، اور کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. یہ دنیا کی زندگی، تو دنیا کے چکر میں ہم اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ اور ہمیں جن شخصیت کے طرز زندگی پر عمل کرنا ہے، اس شخصیت کے مقام کا ہمیں اندازہ ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی شخص کا اور کسی کا دنیا کے اندر اور سارے جہانوں کے اندر مقام ہے، مرتبت ہے اور رتبہ ہے، تو وہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. اس پر بھی ایک بڑی اچھی بات کہی گئی، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے. سرکار کا جہاں تذکرہ ہو، جہاں حبیب اللہ کی باتیں ہوں، وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اگر تم ہماری محبت تک کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اللہ خود فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ہم سے محبت ہے تو سرکار سے محبت کرنا ضروری ہے، اور سرکار سے محبت کرو گے اور ان کی اتباع کرو گے تو پھر عالم یہ ہوگا کہ تم تو ہماری محبت میں سچے کہلاؤ گے، لیکن ہم بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو اللہ سے بھی اگر محبت کا دعویٰ ہے تو سرکار سے محبت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے صدقے تو پہلے اس دار فانی کو اللہ نے وجود بخشا. اگر نبی کو نہ بنانا ہوتا اور سرکار کو وجود نہ دینا ہوتا تو اللہ اس دنیا ہی کو وجود نہ دیتے.
اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیشہ ہی اپنی امت کے غم میں رہتے تھے، لیکن کبھی غم بہت بڑھ جاتا تو اللہ کیسی تسلی دیا کرتے تاجدار مدینہ کو۔ کیا کہا شاعر نے؟ محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، اور محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ محشر کی جو ہولناکیاں ہیں اور محشر کے اندر جو حساب و کتاب ہونا، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے کہ یہ تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، تیری شان لوگوں کے سامنے دکھاؤں گا کہ میرا غصہ ہوگا، تیرے ایک سجدے سے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا غصہ ہوگا کسی پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تیری شفاعت سے میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے دوں گا، میرا غصہ ہوگا کوئی حساب دینے کے لیے کسی کا تیار نہ ہوگا، میں حساب شروع نہیں کروں گا، تیری ایک بات پر میں حساب شروع کر دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ آج ہمیں ان کے طریقوں پر عمل کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے، آج ان کے طریقے ہمیں پسند نہیں، ان کی لائف سٹائل ہمیں پسند نہیں، اور یہ بمبئی کے ہجڑوں کی لائف سٹائل ہمیں بہت پسند ہے، یہ فلم اسٹاروں کی سٹائل ہمیں بہت پسند ہے۔ وہ فلم اسٹار نے بیچ میں سے پول بنایا، سائڈ پہ سے ایسے بال کیے، وہاں سے کیسے بال کیے، ہم نے وہ طریقوں کو اپنا لیا، لیکن سرکار کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، سرکار کا جو لائف سٹائل ہے، ڈریسنگ سٹائل ہے، وہ ہمیں پسند نہیں۔ تو اس سے کیا سمجھے؟ صرف زبانی محبت ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایک دنیا کی مثال سے سمجھو، اگر ایک انسان جا رہا ہے، اسے اگر ایک چماٹ لگا دے تو سامنے ہمیں جواب دے گا، ہو سکتا ہے 2 لگاوے 3 لگاوے اور گالیاں دے گا، لیکن جب اس کا بچہ اسے رکھ دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو لاڑ کرتا ہے، یہ تو پیار کرتا ہے، یعنی بچے کا مارنا بھی اسے محبت معلوم ہوتی ہے، بیوی کی ڈانٹ کو بھی وہ پیار سمجھتا ہے، ماں باپ کی گالیوں کو بھی وہ پیار سمجھتا ہے۔ تو پھر ہم رسول اللہ سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول تو ہمیں ڈانٹتے نہیں، اللہ تو ہمیں مارتے نہیں، سامنے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھے سے رکھتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں اور انعامات دیتے ہیں۔ تو ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے اور ہم اپنی محبت کے اندر اتنے جھوٹے ہیں کہ جہاں ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو جو کہنا وہ کہیں، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانان چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر تو یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ذرہ برابر اطاعت نہیں کی جائے گی اس بات میں جس کے اندر تمہارا خالق ناراض ہوتا ہو، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ جب عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے تو ہمیں کیا پڑھیے کہ کون کیا کہے گا کون کیا نہیں کہے گا، ساری دنیا دشمنی پر آ جاوے، اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق عمل کرتے، ساری دنیا کو ناپسند ہو، ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ کی مدد آنی ہے، اس لیے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور ان تمام باتوں کے بعد آج جو مسلمان جن احوال سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ آپسی اتفاق نہیں ہے، آپسی اتحاد نہیں ہے، الفت و مودت و محبتیں ختم ہو گئی ہے، اور اختلافات ہیں گھر گھر میں، محلے محلے میں، قصبے قصبے میں، آج مسلمانوں کے درمیان سے یونٹی ختم ہو گئی۔
اور یہ سب کیوں ہوا؟ اخلاق کی کمی کی وجہ سے۔ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، معلوم ہے اخلاق کتنی بڑی چیز ہے؟ حدیث پاک میں فرماتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث فرمایا گیا، مجھے بھیجا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کو پہنچاؤں، تمہیں سبق پڑھاؤں مکارم اخلاق کا، تمہیں سماجی زندگی کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے وہ سبق پڑھاؤں، وہ سبق سکھلاؤں۔ تو آج ہم میں سے اخلاق ختم ہوتے جا رہے، چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، اس بنا پر یہ تمام خرابیاں آ رہی۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن احوال ایسے ہیں کہ ان احوال کے اندر اور ان حالات کے اندر مسلمانوں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان جتنے ایمان والے ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو پھر کس طرح سے ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کاموں سے، اپنی سوچ سے کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اخلاق اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، غیر لوگ ایمان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، سیدنا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی نامچین شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو ایک جگہ کانفرنس کے اندر انہیں دعوت دی گئی، حضرت والا تشریف لے گئے۔ بعد ازاں کانفرنس کے ختم پر جب کھانا لگایا گیا، دسترخوان بچھائے عالی شان، حضرت کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ سب بیٹھے ہیں لیکن ایک آدمی دور کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اخلاق دیکھنا سیدنا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہا گیا بھائی آپ ادھر آ جاؤ کھانے کے لیے، انہیں بلاؤ بھائی۔ تو دور سے انہوں نے منع کر دیا، میں نہیں آؤں۔ پھر کہا گیا آ جاؤ بھائی، کیوں نہیں آ رہے؟ پھر انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ حضرت اپنی جگہ سے خود کھڑے ہو کر تشریف لے گئے۔ انہیں کیا ضرورت تھی؟ ایک مرتبہ کہا، یہ بھی تو احسان تھا، ہم ہو تو کیا کریں؟ بلایا ایک مرتبہ نہیں آتا، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال۔ گئے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، ارے بھائی سب بیٹھے آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ نہیں وجہ بتاؤ مجھے۔ اس لیے کہ دل میں محبت تھی، انسانیت تھی، دل کے اندر خلوص تھا۔ تو کہا کہ میں دلت سماج سے ہوں، مجھے اچھوت مانا جاتا ہے میری قوم کے اندر، میری یہ حیثیت نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکوں کھانے۔ تو حضرت نے کہا کہ اسلام ایسی کوئی قسم کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کے سبق کے اندر ایسا کوئی سبق نہیں کہ کون اونچا کون نیچا۔ قرآن تعلیم دیتا ہے تو صرف اس بات کی کہ اللہ کی نظروں میں جو اونچا ہے، تو قرآن علی الاعلان کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم اور اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو تقوی میں آگے ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی حسب نسب کسی انسان کو اونچ نیچ پر نہیں لاتے، کوئی خاندانیت، کوئی برادری انسان کو اونچا نیچا نہیں کرتی۔ یہ سبق پڑھایا ہے اسے، اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اب وہ آ گیا حضرت کے ساتھ، بیٹھ تو گیا دسترخوان پر، لیکن کھانا جب شروع کیا تب وہ کھا نہیں رہا۔ حضرت نے کہا کھانا کھاؤ؟ تو کہا بس۔ ارے کھاؤ بھائی، کھاتے کیوں نہیں؟ تو کہا بیٹھ گیا ہوں آپ کے ساتھ، یہی غنیمت ہے، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہ تھا، اب کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو دیکھیے یہاں پر اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ ہمارا تو اتنا ضرورت نہیں، ہم کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے بھی آوے اور وہ نہ کھاوے تو پھر کہ کون اس کو بار بار کالے والے کرے؟ کھانا ہو تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نہیں کھاؤ، ادھر میرے کو بہت بھوک لگی ہے۔ تو کہا اسے بھائی کھا، نہیں کھا رہا ہے تو اپنے ہاتھ سے حضرت نے لقمہ بنایا اور اسے نوالا دیا۔ اب نوالا تو بظاہر دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں اسلام کے اور شریعت محمدیہ کے جو اخلاق ہیں وہ اس کا نوالا دے رہے ہیں۔ بظاہر تو کھانے کا نوالا ہے،
لیکن اس نوالے کے ساتھ ساتھ اسلام کن اخلاق سے پھیلا ہے اور ایمان کس قسم کے اعلیٰ اخلاق کا تقاضا کرتا ہے وہ اسے کھلائے۔ اب لقمے کے جاتے ہی آنکھیں نم ہو گئی، زار و قطار آنسو جاری۔ دوسرا لقمہ دیا، ہچکیاں لے رہا ہے، اس کی تاب نہیں لا سک رہا ہے محبت کی کہ جو میرے اپنے ہیں وہ مجھے بازو میں بٹھانا پسند نہیں کرتے، مجھے اچھوت سمجھتے، اگر مجھے چھو لے تو وہ لوگ نہانے چلے جاتے ہیں، اور یہ پرایا ہو کر بھی مجھے اتنا رکھتا ہے، بازو میں بٹھاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، وہ اس محبت کی تاب نہ لا سکتا۔ تو اب دیکھو لوہا گرم ہو تو ہتھوڑا مار دینا چاہیے۔ تیسرا لقمہ حضرت نے اسے دیا اور اس کا بچا ہوا آدھا خود نوش فرما گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ ایک انسان کا جھوٹا پاک ہے، یعنی اس کے منہ والا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے منہ میں کوئی ناپاک چیز نہ ہو، وہ نشے میں نہ ہو۔ تو جب اس کا بچا ہوا اس کا جھوٹا نیوالا حضرت نے تناول فرمایا تو اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہو چلا گیا وہ جگہ چھوڑ کر، اور جب گیا تو اپنی پوری فیملی کے ساتھ حضرت کے دربار میں آیا اور آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں نہیں مانتا کہ جس نبی کے ماننے والا اور جس نبی کا امتی اتنے اعلیٰ اخلاق والا ہو تو وہ نبی کہ جس کی تعلیمات اتنی برحق ہے اور اتنی اعلیٰ ہے، وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تمہارے اخلاق کو تسلیم کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے۔ یہاں تو ذرا برابر کچھ ہوا سینے چڑھا لیتے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، اپنے سے بڑوں سے، اپنے سے چھوٹوں سے عام ہو گیا ہے۔ کینہ، بغض و عداوت عام ہو گئی، بلا وجہ کسی کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں لوگ، بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، الزام تراشیوں سے باز نہیں آتے، بہتان سے باز نہیں آتے، چغلیوں سے اور غیبتوں سے باز نہیں آتے، اور سفید کالر ہو کر گھومتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک، بہت علامہ، بہت صوفی سن لائے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ ہم جو بولتے ہیں سب اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ہم کب کہاں کس کے خلاف کیا اپنے منہ سے بگاڑ نکالتے ہیں، ہم کس کے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں، کیا بدگمانیاں کرتے ہیں، سب اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، سب اللہ اپنے یہاں جمع کر رہا ہے۔ ایک دن حساب ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سرکار کو منہ دکھانا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے رسول کو؟ یہ جواب دیں گے کہ کیا یہ ہماری تعلیمات تھی؟ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کیا یہ میری تعلیم تھی، کیا ایمان کا یہ تقاضا تھا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے سرکار کی شفاعت کو ہم مانگیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العزت کو؟ ہم نے تو سنتوں کو چھوڑا ہے، اخلاق کو چھوڑا ہے، بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے، بہنوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے، ماں باپ کی بے حرمتیاں اور ماں باپ کی توہین کیے۔ تو یہ قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کیا رسول یہ سب چیزیں لے کر آئے ہیں؟ ارے رسول تو جو چیزیں لے کر آئے اس کے بالکل خلاف کام ہم کر رہے ہیں، اس کے بالکل خلاف زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ رسول کی جو زندگی ہے، رسول کے جو اخلاق ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے ملنا، ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ اور برتاؤ کرنا کہ سامنے والا خوش و خرم ہو جائے، یہاں تک کہ دشمنوں کی زبان پر بھی تھا کہ محمد رسول اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، محمد رسول اللہ کسی سے بغض و عداوت نہیں رکھ سکتے۔ آج تو ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے جو ہے یہ بیماری عام ہو چکی ہے کہ کسی نہ کسی کا کینہ، بغض، عداوت یہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور اخلاق تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور ہماری زندگی کو سرکار کے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔
سرکار کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو انشاءاللہ روز محشر اپنی گردن کو نیچا کرنے سے ہم بچا لیں گے۔ اور سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ جو گنہگاروں کو بھی اپنی کملی میں چھپا لیتے ہیں، جو گنہگاروں کے ساتھ بھی عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، سرکار کے مت والے ہیں، کیا روز محشر ہماری شفاعت نہیں کریں گے اللہ کے رسول؟ لیکن بس ضرور اس بات کی ہے آج کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق چلائیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا کوئی کام خلاف سنت نہ ہو اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، ورنہ سرکار تو اتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے کہ شاعر کہتا ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی شان کیا ہے معلوم؟ آج ہم ان کے طریقوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم ان کے طریقوں کو اپناتے نہیں، ورنہ عرش پر اللہ کے رسول کا کیا حال، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے وہ جانتے ہیں۔ جیسا کہا کہ بعد از خدا بزرگ دوئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات بابرکت ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور کسی کی عظمت ہے اور شان ہے تو اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ تو اللہ کے ہاں ان کی یہ اہمیت ہے اور یہ عظمت ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے، وہ بات سنا کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو معراج کرائی گئی، اللہ کے ہاں مہمان نوازی کروائی گئی، ہر آسمان پر ان کے استقبال کا انتظام کیا گیا، ساری چیزیں دکھلائی گئی، اور ایک مقام ہوا آتا ہے سدرۃ المنتہا، جہاں اللہ کے خاص فرشتے جبرائیل امین یوں کہتے کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، میری بھی حیثیت نہیں، میں جل جاؤں گا، میں بھون جاؤں گا، میں بھسم ہو جاؤں گا۔ اس کے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، دونوں جہاں کے بادشاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان کے طریقے اور ان کی زندگی ہمیں پسند نہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ کیا اب ہم آج سے ان باتوں کو سننے کے بعد کیا اللہ کے رسول کے طریقوں کی خلاف ورزی کرنا پسند کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول کے طریقوں کو ہم ٹھکرائیں گے؟ اگر ان تمام باتوں کے بعد بھی ہم ٹھکراتے ہیں تو ہم اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، اور ان باتوں کو سننے کے بعد ہم اگر راہ راست پر آ جائیں تو دیر آئے درست آئے، اور اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ بڑے رحم والے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، آ جائے، اپنی زندگی کو بنا لے اللہ کے مرضیات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ انشاءاللہ روز محشر اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا بھی ایک مقام ہوگا، اور ہمیں بھی
بھی عزتیں دی جائے گی، انعامات دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی مغفرت فرمائیں، جنت الفردوس کے اندر ہم تمام کا ٹھکانہ بنائیں، اور جہنم کی ہولناکیوں سے اور اللہ کی غضب سے اور خود تاجدار مدینہ کی شفاعت سے محروم ہونے سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔